الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. اس دیہاتی نے آ کے اللہ کے رسول کو سوال کیا کہ ایسے عمل کو بتاؤ جو جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے. دل یدل دلالتن کے معنی بتلانا. دلتنی تراب علی قبر لیلا. مجنون نے کہا کہ مٹی نے مجھے لیلا کی قبر بتائی. دل کا لفظ استعمال. دلتنی تراب علی قبر لیلا. مجنون سفر میں تھا، لیلا مر گئی. آنے کے بعد پوچھا کہ لیلا کہا کہ تو مر گئی، دفن کر دی. جنازہ کون سی کو کہاں دفن کی وہ نہیں بتائیں. تو جہاں سے جنازہ گزرا وہ مٹی سنکا گیا کتے کی طرف، اور پتہ چلا کہ یہ قبر اس کی ہے. پھر کہا کہ دلت نے تراب والا قبر لیلا. مٹی نے مجھ کو قبر لیلا کی بتائی. دل یدل مانے بتلانا. دلیل کو دلیل اس لیے کہتے ہیں کہ مدلول بتاتا ہے. رہبر کو بھی دلیل کہتے ہیں. دلیل الصالحین کوئی کتاب کی صدا ہے، یعنی نیک لوگوں کے رہبر دلیل کا مان. آگے پر کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہے یحییٰ ابن یحییٰ التمیمی، اور دوسرے استاد ہے ابو بکر ابن ابی شیبہ، اور تیسرے استاد ہے یہ سبھی استاد سے امام مسلم رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں. ابو بکر ابن اسحاق کی سند سے روایت میں یوں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا جب کہ وہ چلنے لگا اگر کسی آدمی کو جنتی آدمی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. دنیا میں جنتی آدمی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. جب اس نے یوں کہا کہ میں یہ اللہ کے رسول آپ نے جو بات بتائی کبھی پیشی نہیں کروں گا، یعنی ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کروں گا، اور ایک معنی یہ ہے کہ اس کو پہنچانے میں قطر بھی مت نہیں کروں گا. اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا. جنتی آدمی دنیا میں دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے. تو کبھی آپ نے سامنے افلح کہا اور کبھی یوں فرمایا کہ دخل الجنہ، اور کبھی یوں فرمایا کہ جنتی آدمی دیکھنے کی کسی کو خوشی ہو تو اس کو دیکھ. تو ایمان کے بعد فرائض کی پابندی پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو متفرع فرمایا. اعمال کا ایمان کے ساتھ ربط ہے. عقیدہ جو ہے اس سے تو اعمال وجود میں آتے ہیں، اور اعمال سے عقیدے میں رسوخ پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو البیلا بنایا، ان کو عمل کرتا ہے، اس عمل کا اثر اس کے نفس پر ریٹرن ہوتا ہے. کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنے کا عمل کیا، اس کے دل میں رقت میں اضافہ ہوگا، نرمی میں. کسی کو صدقہ دے دیا، حاجت مند کی حاجت پوری کی، یہ عمل کرنے کے بعد اس عمل کا اثر دل میں ریٹرن ہوتا ہے، واپس ہوتا ہے، دل بنتا ہے. یہ انسان کی خاصیت ہے، جانور کی نہیں. کہ جانوروں میں ایسی چیز ہے نہیں. ایمان کے بعد ایمانی صفات پر جو عمل کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، تو ایمان میں رسوخ پیدا ہوتا ہے، مضبوطی پیدا ہوتی ہے. عقیدے سے تو عمل وجود میں آتا ہے.
ایمان کے عقائد جو ہے الجنت حق، النار حق، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید، رسالت کا عقیدہ، اور عمل پھر کرتا ہے تو عمل سے ان عقائد میں رسوخ پیدا ہوتا ہے، مضبوطی پیدا ہوتی ہے، یہ عمل کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ایمان کے لیے اعمال مکملات ہیں، ایمان تو عقائد سے بنتا ہے لیکن اعمال سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ چنانچہ بہت سے عمل کے بابت یہ آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ نہیں کرے گا تو اس کا ایمان نہیں، اس کی ایمان کی نفی کی، لا ایمان لمن لا حیا لہ، اگر کسی میں حیا نہیں تو اس کے پاس ایمان نہیں، یعنی کمال کی نفی فرمائی۔ نفس ایمان تو ہے لیکن کامل ایمان نہیں۔ ایک آدمی کو ٹوٹے چمپل کی ضرورت ہے، اس کے پیر میں آئے لیکن ذرا فیٹ پڑتے ہیں تو چلتا جائے گا کام، لیکن یہ جھوٹے چمپل اس کے پیر کے حساب سے کامل نہیں۔ وہ پر یوں کہے گا کہ یہ رہنے دو، دوسرے میرے ناپ کے دو، ذرا تنگ پڑتے ہیں، پیر میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، کھاتے ایک دم لقمہ منہ میں رکھ کے کہا کہ نمک لاؤ، نمک کی کمی ہے، تو نفس سے کھانے سے پیٹ تو بھرے لیکن ذائقے کی صفت کے اندر نمک نہ ڈالنے کی وجہ سے ناقص ہے کھانا، تو کامل بنانے سے پہلے کھاتا نہیں کہ پہلے نمک لاؤ، پھر بیٹھے گا، انتظار کرے گا، تو ہر چیز کامل ڈھونڈے گا۔ ایک آدمی نے کرتا سلا، ذرا درزی نے بگاڑ دیا آستین وغیرہ، تو ٹھیک کر کے پہنے گا، کامل کر کے۔ اور ایمان کے بعد میں دین کے بعد کے اندر ناقص چلنے دیتا ہے۔ زندگی کے ہر لائن کے اندر کوئی بھی چیز کامل ڈھونڈتا ہے، مکان کامل چاہیے، کپڑا کامل چاہیے، جوتا کامل چاہیے، کھانا کامل چاہیے۔ کسی نے چائے پیش کی نے اگر ٹھنڈی ہے تو ایک دم رکھ دے گا کہ بہت ٹھنڈی، گرم کرو، حالانکہ کام چل جاوے لیکن چائے کی صفت کمال یہ ہے کہ گرم ہو، لفسوز ہو، دل اس کے ہاتھ جلے، لفسوز سوچی دن جلانا مسکر۔ تو کھانے میں، پینے میں، مشروبات میں، معقولات میں وصف کمال والی چیز ڈھونڈتا ہے، اور ایمانیات میں آدمی ناقص چلنے دیتا ہے۔ تو جہاں جہاں ایمان کی نفی کی وہاں کمال ایمان کی نفی کی۔ اس کا مطلب ایسا نہیں کہ کامل بنانے کا نہیں تو کمال کی نفی ہے، ایمان کامل بنا ہے۔ آگے پڑھو۔ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وبسند متصل عن جابر رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن بشير قال يا رسول الله ارايت اذا صليت المكتوبه حرمت الحرام واحللت الحلال ادخل الجنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم۔ ایک صحابی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ارايت اذا صليت المكتوبه وحرمت الحرام واحللت الحلال ادخل الجنه؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے کہ میں فرض نماز کی پابندی کروں، یہ ایجا استدلال کے لیے، ایجا صلیت المکتوبہ یعنی فرض نماز کی پابندی کروں، پر حرام کو حلال سمجھو، حلال کو حلال سمجھو، جنت میں جاؤں گا؟ جی ہاں۔ ایمان تو تھا، توحید بھی تھی۔ ایمان توحید کے بعد اس نے اپنی ذمہ داری پوچھی کہ میرے ذمہ جو فرائض ہے اس کی میں پابندی کروں۔ اب جب نماز کی پابندی کرے گا تو روزے کی، حج کی، زکات کی کرنے والا ہے، کیونکہ سب سے اہم رکن نماز ہے۔ اور حرام اور حلال جو شریعت نے کہا کہ حلال اور یہ حرام، یہ حلال اور سود حرام، اور جتنی حرام چیزیں ہیں سب سے بچے، اور جتنی حلال چیزیں اس کو اپنا لیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں جائے گا۔ دیکھو، ایک تو اللہ کے رسول نے جنت کی طلب پیدا کی۔ جب جنت کی طلب پیدا ہوتی تو صحابہ نے جنت میں جانے کے عمل پوچھے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عمل بتائے، ایمان کے ساتھ عمل کہ جنت میں جائے گا، اسباب ہے جنت میں جانے کے۔
آگے تو وحدثني حجاج بن بالسند المتصل عن جابر قال فالنعمان بن مقبل يا رسول الله بمثله وزاد فيه ولم ازد على ذلك شيئا. وحدثني سلمة بن شبيب عن جابر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت صلوات المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا فأدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. حدثنا محمد بن عبد الله وبسند المتصل عن أفهم بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. وقال رجل عن الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بن عثمان وبالسند المتصل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. حدثنا عبيد الله بن معاذ وبسند المتصل عن أبيه قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وحدثنا ابن نمير وبسند المتصل أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا ترجو فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. حدثنا خالد بن هشام وبسند المتصل عن ابن عباس. یہ ایمان جو ہے اور اعمال جو ہے اس کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک مضبوط عمارت کے ساتھ تشبیہ دی، خیمے کے ساتھ. ایک آدمی خیمہ کھینچتا ہے تو اس کو چاروں طرف رسیاں کھینچتا ہے اور بیچ میں اس کا بنیادی ستون ہوتا ہے. یہ بنیادی ستون کی مثال ہے توحید کی. اسلام کے اندر توحید کا حیثیت اور توحید کا مقام خیمے کا بنیادی ستون جس پر خیمہ قائم ہے. اب بنیادی ستون کو نیچے سے کاٹ دے تو کپڑا نیچے زمین کے ساتھ لگ جائے گا. انہیں گرمی سے بچا سکتا ہے، انہیں سردی سے بچا سکتا ہے، خیمہ نہیں بنے گا. اور بیچ کا ستون تو ہے تو خیمہ کھڑا ہو گیا. لیکن معتد بھی اس خیمے سے فائدہ اسی وقت ہوگا کہ ان کے کنارے کنارے کو کھینچ کے رسیوں کو باندھے. تو نفس ایمان ہے نا، اعمال ہے. تو نفس ایمان سے اس کے پاس اسلام تو آ گیا، لیکن اعمال اور فرائض کی پابندی سے اس ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے. وہ معتد بھی مسلمان بنا، معتد بھی مومن بنا، اور یہ ایمان اور یہ اسلام اس کو اول وہلے میں جنت میں لے جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید جو اسلام کے اندر ہے جس کو ایمان کہتے ہیں، عقائد اور اعمال، ان دونوں میں جو نسبت ہے کتنی بلیغ مثال سے سمجھایا کہ خیمے کے اندر بیچ کے ستون کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کی ضرورت اولین ضروریات میں سے ہے. اور ان تنابوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس سے خیمہ کھینچا جاتا ہے، رسیوں کی بھی. اعمال کی بھی ضرورت ہے اور ایمان کی بھی ضرورت ہے. ایمان سے اسلام وجود میں آتا ہے توحید سے، اور اعمال سے اس توحید میں رسوخ پیدا ہوتا ہے. وہ اسلام معتد بھی اسلام بنتا ہے جس سے آدمی جنت میں جانے کی اللہ سے امید وابستہ کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5. اسلام 5 چیزوں کو کہتے ہیں: توحید کو، نماز کی پابندی، رمضان کے روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی اور حج کی پابندی. پہلے نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد حج ہے. اصل توحید. یہ نماز جو ہے، اسی طرح کعبہ شریف کا حج کرنا، یہ 2 مقصود عبادات ہیں. اور زکوٰۃ سے اور روزے سے حج تک پہنچنے میں آسانی ہے، اور زکوٰۃ کی ادا سے نماز تک پہنچنے میں آسانی ہے. آدمی مال کی محبت کے اندر نماز نہیں پڑھتا ہے. عصر کا وقت ہے، بازار گرم ہے، نماز کا وقت ہے، لیکن دکان پر ایسی بھیڑ لگی ہے تو مال کی محبت کے اندر مغرب تک نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے. اب جب اپنا مال کسی سے لینے کے بجائے کسی کو دے رہا ہے زکوٰۃ میں، لالچ میں تو کسی کا لے،
لیکن کسی کے لینے کے بجائے حساب کر کے 40واں حصہ زکوٰۃ کے اندر اپنا مال کسی کو دے رہا ہے تو بھوک لگے اور لالچ کی جڑ کٹے گی، اس کی روح کی آمادگی ہوگی نماز کی طرف، نماز میں خشوع پیدا ہوگا، دھیان پیدا ہوگا۔ اس لیے زکوٰۃ نماز کا مقدمہ ہے، فرض تو ہے لیکن اس کی حیثیت نماز کے لیے مقدمہ کی ہے، اور نماز اصل فرض ہے، اس کے اندر سبحانہ تعالیٰ کا استحضار ہوتا ہے، اللہ کے جلال کا دھیان ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے میں اللہ کے ساتھ محبت کی پریکٹس کرتا ہے، اللہ کی محبت میں اللہ کی نقل اتارتا ہے، کھانے سے پینے سے اللہ مبرہ پاک منزہ، تو روزے کی حالت میں روزے دار کھانے سے بھی دور، پینے سے بھی دور۔ اب سبحانہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، تو روزے کی حالت میں روزے دار عورت کے پاس بھی نہیں جاتا ہے، تو اللہ کی محبت میں نقل اتارتے اتارتے اس مقام تک پہنچتا ہے کہ پھر اعتکاف کرتا ہے، اپنے دانا کے در پہ پڑ جاتا ہے کہ جب تک تو راضی نہ ہو، رضا کا اعلان نہ ہو، میں گھر پہ نہیں جاؤں گا۔ دیکھو اس کو محبت کا اظہار کرتا ہے، پھر اب سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر پہ بلاتا ہے۔ تو جب اللہ کی محبت میں دیار محبوب جاوے کعبہ شریف، تو اصل تو اس کو محبت کا اظہار کرنا کعبہ جا کے مقصود ہے، اور روزہ اس کے لیے مقدمہ ہے، اور زکوٰۃ جو ہے مقدمہ ہے، اصل کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو توحید کے اوپر نماز اور حج ہے، اور زکوٰۃ اور روزے سے حج کی طرف جانا اور نماز کی طرف جانا آسان ہو جاتا ہے۔ ترتیب ہے عبادات کی، تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید پر، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، حج کی پابندی۔ اگر یہ 5 چیزوں کے اندر کمزور ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے، اور چاہے کتنی اونچی اونچی دین کی باتیں کرے، باریک باریک حکمتیں بیان کرے، اسرار بیان کرے، اور چھوٹے چھوٹے کام کرے، لیکن یہ 5 چیزیں اس کے اندر نہیں، تو اپنے دین کے خدمت کے دعوے میں جھوٹا ہے، قاصر ہے۔ اگر واقعتاً اس کے دل کے اندر دین کی عظمت ہوتی تو بنی الاسلام علی خمس۔ حدثنا خلف بن هشام وفي السند المتصل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان هذا النهي من ربيعه وقد حالت بيننا وبينك كفار مدر ولا نخلص اليك الا في شهر حرام فمرنا بامر نعمل به فنبلغ اليه من وراءنا قال امركم ب4 وانهاكم عن 4: الايمان بالله ثم فسرها ثم لهم فقال شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاة وأن تؤدوا كما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والعنكر والنقير والمخيل وزاد خلق في روايته شهادة أن لا إله إلا الله واحدة. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وبسند المتصل عن ابي جمره قال كنت اترجم بين يدي ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس فاتت به امراه تساله عن ابي الجر فقال ان عبد القيس اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد ومن القوم؟ قالوا ربيعه. قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامه. قال فقالوا يا رسول الله انا ناتيك من شقه بعيده وان بيننا وبينك هذا النهي من كفار نزارا وانا لا نستطيع أن نأتيك إلا بشهر الحرام فمنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال فأمرهم ب4 ونهاهم عن 40. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمسقط. قال شعبة وربما قال النقير. قال شعبة وربما قال المخير. وقال احفظوه وأخبروا به ممن وراءكم. وقال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته المخير. وحدثني عبيد الله بن معاذ بسند المتصل عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة. وقال أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمسقط. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشد عبد القيس إن لقيك لخصلتين يحبهما الله والإناءة
وحدثنا يحيى بن أيوب وبسند المنتسب عن قتادة قال حدثني من لقي الوفد الذي قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتادة أبا النضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن ناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حج. اوپر کی روایت میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس جو عبد القیس کا وقت آیا اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کو کوئی جامع بات بتاؤ تاکہ ہماری قوم کے پاس جا کے دعوت دیں اور ہم سب جنت میں جائیں. یہ تو جنت کی طرف تھی اور جنت میں جانے کا شوق تھا. کھڑے ہوئے ابھی کہاں سے آئے؟ کون سا بولے تو نوکری کریں کیا کرتا تھا؟ آنے آ جائے تھوڑا بولے یہ فکر کرو وہ تو پگار والے کرتے نا. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ان کے سامنے توحید کی بات اور فرائض کی بات پیش کی. تو 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو 4 چیزوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج بتائی اور 4 چیزوں نے روکا. تو شراب کے زمانے میں جب شراب کے عادی تھے نے 2 برتن استعمال کرتے تھے، ڈبہ، ہنتم، مظفر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں سے منع فرمایا سد ذرائع کے طور پر. یہاں وہ لوگ آئے تھے اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر، سب تو آ سکتے نہیں تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کے ایمان سیکھا، فرائض سیکھے اور پھر اپنی قوم کو جا کے اس کی دعوت دی. جیسے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے زمانے میں ان حدیث کو سامنے رکھ کے ایک کام چالو کیا کہ جن علاقوں میں دینداری نہیں وہ دلی آتے ہیں، مرکز کے رہتے ہیں، دین سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد پھر اپنے وطن میں جا کے دین کو دعوت دیتے ہیں. یہ پیغمبرانہ طریقہ ہے، اچل پڑتا ہے، اس میں دوم نہیں ہوتا ہے. پھر یوں فرمایا کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ہیں، ایک تو حلم اور ایک اناج. آپ نے سامنے عبد القیس کی تعریف فرمائی تو تمہارے اندر 2 خصلتیں، ایک حلم اور ایک اناج. حلم کا معنی سمجھداری، دانائی، اور اناج کا معنی دھیرج، انجام بینی. تو عبد القیس کے اندر 2 خصلتیں آپ نے سامنے اس لیے دیکھی کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے تو پہلے مجھ کو باندھا، کپڑے اتارے، کپڑے بدلے، غسل کیا، چاہے 10 منٹ تاخیر کی لیکن پورے تاریخ القلب کے ساتھ آ کے بیٹھے. اب ظاہر بات کی مجلس میں پھر اس کا دھیان اس کی طرف، کپڑے کی طرف نہیں جائے گا، فارغ ہو گئے. اور ان کے دوسرے ساتھی وہ چھوٹے رکھے ہوئے آ گئے. تو آپ علیہ السلام کی مجلس میں بھی دھیان تو اپنی سواریوں کی طرف جائے گا، اپنے کپڑوں کی طرف، سامان کی طرف کہ کوئی چوری ہو جائے. تو چاہے 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ تاخیر سے آئے لیکن ایک دم مطمئن ہو کر آئے، فارغ ہو کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اندر 2 خصلتیں اللہ کو پسند ہے. ایک تو انجام بینی، معلوم ہوا کہ کوئی کام انجام دیکھ کر کرنا اللہ کو بہت پسند. اور دوسرے نمبر پر الحلم مانے سمجھداری. تو سمجھداری سے کام کرنا اور انجام اور ثمرہ اور رزلٹ دیکھ کے کام کرنا، یہ 2 صفات اللہ کو پسند. آج کے زمانے میں نئی فیشن، ٹینشن نہ لو، یہ ٹینشن نہ لو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند یہ ہے کہ جو آدمی یوں کہیں کہ ٹینشن میں ان کو کوئی کام نہیں دینے گا، وہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ کام وہ آدمی کرتا ہے جس کو فکر ہو. اور آج کے زمانے میں دیکھ فیشن ہے کوئی ہمیں ٹینشن نہ لے، یہ فیشن ہے. وہ ابھی اس کو کام کرے گا، کر ہی نہیں سکتا ہے وہ کام. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امرؤ القیس میں 2 صفت کی اس کی تعریف فرمائی، حلم نے اناج. حلم مانے سمجھ اور اناج کا معنی انجام بینی.
وبرکاتہ.